میں یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر کی تاریخ 1989 سے شروع ہوتی ہے۔ 1989 میں ہماری شادی ہوئی، مثالی فیملی تھی۔ لوگ ہمارے گھر کی مثالیں دیتے ہیں۔ اسلام آباد دھرنوں کے دوران پنکی کی بہن مریم وٹو وہ یو اے میں مقیم ہے، انہوں نے عمران خان کو پیری مریدی کے آڑ میں میری بیوی سے متعارف کرایا۔ ان کا متعارف کرانا کیا ہوا، آہستہ آہستہ معاملات اس قدر بگڑے کہ ہمارا گھر ٹوٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ 2015-2016 میں شروع ہوا۔ مریم کے توسط سے ان کا گھر میں آنا جانا شروع ہوا اور وہ آنا جانا بڑھ گیا۔ اس سے ہم ڈسٹرب بھی تھے۔ میری والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ یہ عمران خان اچھا آدمی نہیں ہے، اسے گھر میں نہ آنے دیا کرو۔ میری والدہ کی بات دل میں لگی، میں تھوڑا ریزسٹ کرتا تھا۔ اچھا، اب یہاں سے نا ایک کنٹروورشل پورشن شروع ہوتا ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ عمران خان 2 دفعہ لاہور ہمارے گھر میں آیا، اس کے بعد اس نے اسلام آباد میں ملنا شروع کر دیا۔ میری مسز اسلام آباد میں ہوا کرتی تھی تو وہاں ملاقات ہو جاتی تھی ان کی۔ اب یہ جو سلسلہ ازدواج میں گئے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، مجھے اور بچوں کو اس شادی کا علم نہیں تھا، اس لیے ہم نے جیو اور دی نیوز کی خبر کی تردید کی۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ کا خاندان ایک روحانی خاندان ہے، آپ کی بیوی اگر پیر ہیں تو عمران خان اگر روحانی گائیڈنس کے لیے آتے تھے تو اس پر اعتراض کیوں؟ خاور مانکا کہتے ہیں ہوا یہ کہ ان کی لمبی ٹیلی فون کالیں رات کے آخری پہر میں جا کر ہوا۔ اب یہ اتنی پرسنل گفتگو ہے جو یہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی رات کے آخری پہر میں جا کر ہوا کرتی تھی۔ میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا تھا کہ آپ نے بات کرنی ہے تو دن میں کریں، اپنے مرشد کو، اپنے مرید کو، پیر کو سمجھائیں، جو بھی آپ نے راستے کی باتیں بتانی ہیں۔ وہ اس قدر زیادہ ہو گئی تھیں اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے فون بدل لیا۔ ان کی جو سہیلی تھی فرا گوگی، اس نے یہ بار نا فرا گوگی کا لفظ استعمال کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ فرا گوگی کے بارے میں جو ایک تو نام کے حوالے سے بھی، بیکاز ہی از سم ون جو ان کو شروع سے جانتا ہے۔ ہم لوگ یا میڈیا یا یہ سب کچھ صحافی وغیرہ تو بعد میں جاننا شروع ہوئے نا، جب ایکچولی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ یا بشرا بی بی سے عمران خان کی شادی ہوگی تو اس کے بعد ان کی انٹری ہوتی ہے۔ لیکن یہ شخص تو بہت پرانا جانتا، تو یہ فرا گوگی کہی جا رہا تھا اس پورے انٹرویو کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ اس نے عمران نیازی کے کہنے پر اس کو فون بھی دیے اور نمبر بھی مہیا کیا، اور اس کی وجہ سے ان کی چھپ کر باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اس پر مجھے اعتراض ہوا کرتا تھا کہ جب باہر سے فون کرتا ہوں تو آپ کا فون بجتا ہے لیکن اٹینڈ نہیں ہوتا، کیونکہ میں ان دنوں کراچی ہوتا تھا، میری پوسٹنگ وہاں تھی۔ سو ہی از ٹرائنگ ٹو سے کہ جی میں کراچی میں تھا اور بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ بڑی لمبی فون پہ باتیں کرتی تھیں اور رات کے وقت بھی یہ باتیں ہوا کرتی تھیں اور میرا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اب میرا یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے خاور مانکا کے حوالے سے کہ اگر ایسا کچھ تھا یا اس وقت یہ آپ سب کچھ محسوس کر رہے تھے تو آپ کو رتی بھر بھی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تھی؟ مطلب میں پاکستانی کلچر کے حوالے سے جانتا ہوں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ ٹو ہارش آن دس، لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شوہر جو ہے وہ اتنی اپنی بیوی کو چھوٹ دے دیتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے تو بیٹھ کے جس سے مرضی راتوں کو بیٹھ کے یا دن میں فون کے اوپر باتیں کر، اور اس کو فرق ہی کوئی نہ پڑا، ہاں جی ٹھیک ہے پیری مریدی ہو رہی ہے، وہ اس چکر میں چپ ہی بیٹھا رہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو خاور مانکا کہ اپنے اوپر بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ لیکن خیر آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں پھر نوکر کے فون پر کال کر کے پوچھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ صاحب اندر تشریف فرما ہے، کوئی پیر ہو یا مرید ہو، لیکن شریعت میں خاوند کی بھی اہمیت ہے۔ میری اجازت کے بغیر یہ میرے گھر آ کے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن میں نے فون کیا اور نوکر سے پوچھا کہ اندر فون کیوں نہیں اٹینڈ ہو رہا، تو اس نے بتایا کہ اندر آئے بیٹھے ہیں خان صاحب۔ تو میں نے کہا کہ فون اندر لے کے جاؤ۔ وہ جب فون اندر لے کر گیا تو میں نے پنکی کو بھی ڈانٹا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کم از کم مجھے بتا تو دیا کرو کہ اس نے آنا ہے کچھ دیر کے لیے یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو بھی ہے، کم از کم مجھے پتا تو۔ مطلب خاور مانکا یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو صرف اتنی ان کی جو ڈیمانڈ ہے خاور مانکا کی بطور ہسبینڈ صرف اتنی تھی کہ بس مجھے بتا دو کہ وہ 1 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں یا 2 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں، اینڈ آئی ایم فائن ود اٹ، بس صرف مجھے اطلاع دے دو، بس یہ نہ ہو کہ مجھے پتا نہ ہو۔ اب مطلب یہ ایسی گفتگو ہو رہی تھی جو میں خود سن کے میرے کان مطلب دھواں نکل رہا تھا کہ یار بھائی تو کس طرح برداشت کر سکتا تھا یہ سب کچھ، اگر باقی ایسا ہو رہا تھا جو آپ کلیم کر رہے ہیں تو تم برداشت کس طرح کر رہے تھے یہ سب کچھ؟ اچھا، اور میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ میں کیوں یہ اتنا سٹریس دے رہا ہوں اس بات کو، آگے چل کے بھی آپ سنیے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد فون عمران خان کو پکڑایا تو جذبات میں آ کر میں نے اس کو بہت کچھ کہہ دیا اور میری تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اگر کوئی غیرت مند آدمی ہوتا تو سمجھ جاتا۔ اچھا، یہ اس کو کہہ رہے ہیں، یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غیرت مند آدمی ہوتا تو سمجھ آتا۔ بھائی اگر کوئی آپ غیرت مند آدمی ہوتے تو فلائٹ پکڑ کے اسی وقت آپ وہاں پہ گھر پہنچتے کہ بھائی تو یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی اور پھر میں نے اسی نوکر کو میں نے کہا کہ عمران خان کو گھر سے نکالو، تو اس نے ان کو گھر سے نکال دیا، لیکن پھر بھی شاید اس بندے کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ اب عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اس بات پر پنکی میرے سے ناراض بھی ہو گئی۔ میں یہی کہتا تھا آئیں ضرور آئیں لیکن میری موجودگی میں مجھے پتا ہو کہ آپ نے آنا ہے۔ بھائی واہ،
یہ اور زلفی جب چاہے آ جائیں اور 2-2 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے. اچھا زلفی بھی مطلب اچھا زلفی بخاری کی تو ایک آڈیو بھی آئی ہوئی ہے جس میں ایکچولی یہ بشرا بی بی کو مرشد کہہ کے بات کر رہے ہیں, تو اس سے کلیئر کٹ پتہ بھی لگتا ہے کہ ان کا واقعی ان کے ساتھ ایک روحانی ریلیشن شپ تھا کہ وہ ان کو مرشد کہتے تھے بشرا بی بی کو. انہوں نے کہا جی میں پنکی سے اپنی بیوی سے پوچھتا تھا کہ کیا معاملہ ہے, مجھے کیوں نہیں بتایا. وہ اس پر یہی کہتی تھی کہ روحانی تربیت کا معاملہ ہے, روحانی تربیت ہو رہی ہے. یہ چیز مجھے گوارا نہیں تھی, میں خاون تھا, کم از کم مجھے تو پتا ہونا چاہیے تھا. بنی گالا میں کرائے پر گھر نہیں تھا. بنی گالا میں 2000 میں نے یہ فارم ہاؤس تعمیر کروایا تھا کہ ہم چھٹیوں میں آتے ہیں اور اس میں ٹھہرنے کے لیے, اور بشرا کچھ عرصہ اس گھر میں اکیلی رہی ہے, اور مجھے اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ اگر وہ رہ رہی ہے مجھ سے پوچھے بغیر, میری اجازت کے بغیر, کئی مرتبہ اس کو ملنے بنی گالا چلی گئی اور گھنٹوں وہاں گزارتی تھی. میں جب پوچھتا تھا تو کہتی تھی کہ روحانی تربیت کا معاملہ ہے.